میں ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں اردو. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اردو سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. اور 10ویں کلاس میں اردو جو پڑھائی جا رہی ہے، ہمیں تو اردو پڑھنی آ گئی ہے، ہم لکھ بھی لیتے ہیں اردو. ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اردو کیوں پڑھائی جا رہی ہے. تو بہت مختصر سی بات میں یہاں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور پھر کسی اور کلاس میں اگر موقع ملے گا تو ہم اس کو بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اردو پڑھنے کا اور اردو پڑھانے کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے، اردو کیوں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چھوٹا سا جملہ جو آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اردو ادب دراصل یعنی اردو ادب، ٹھیک ہے، اپنی احساسات کی شدت کا جمالیاتی اظہار جو ہے وہ ادب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جو اس میں اردو پڑھ رہے ہیں وہ دراصل اردو ادب ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اردو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خیالات ہمارے وسیع ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس نئے نئے خیالات آئیں، اور نئے نئے خیالات دراصل نئے نئے لفظ ہی کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا، ہر قسم کی بات، ہر قسم کا خیال، ہر قسم کا احساس لفظ کا مرہون منت ہے. یعنی جو لفظ ہوتے ہیں وہی ہمارے ذہن میں خیالات پیدا کرتے ہیں، اور لفظ ہی ہیں جو ہمیں وسعت دیتے ہیں سوچ کی. تو جب ہم 10ویں جماعت میں اردو پڑھتے ہیں تو ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم الفاظ کے ذریعے نئے خیالات اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب ہمیں نئے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر ہم بول کر یا لکھ کر بیان کرنے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو کیا بات ہوئی پوری؟ الفاظ کے ذریعے نئے خیالات کا پیدا ہونا، اور جب نئے خیالات پیدا ہو جائیں تو اسے لکھ کر یا بول کر بیان کرنا سیکھنا، یہ ہے اردو پڑھنے کا مقصد. ٹھیک ہے، یہ اس پوری کتاب میں ہم ہر صفحے پر جو نئے خیالات آ رہے ہیں، جو نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، اس پر ہم بھرپور بات کریں گے، بھرپور سوچیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اترنے کی کوشش کریں گے. اور جب ہم کسی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے، وہ خیال ہمارا پختہ ہو جائے گا، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم اس خیال کو لکھ کر یا بول کر بیان کر سکتے ہیں. یہ دونوں پروسیس جب پورے ہوتے ہیں تب ہی ہم اردو کا مطلب سمجھ پاتے ہیں کہ اردو کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جا رہے ہیں آپ کے پاس سبق پڑھنے. آپ کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں نثر ہے اور ایک حصے میں شاعری ہے. ٹھیک ہے، تو میں کسی کلاس میں بہت ڈیٹیل کے اندر آپ کو اردو ادب اور اس کی ساری اصناف اور ساری چیزوں کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو پہلا حصہ ہے آپ کے پاس نثر کا، اور نثر کے اندر پہلا سبق جو ہے وہ لکھا ہے، منتخب کیا گیا ہے. علامہ شبلی نعمانی کی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی شاندار، جس کا نام ہے سیرت النبی. ٹھیک ہے، اور اس کی 6 جلدیں ہیں، جس میں سے 4 جلدیں علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہیں، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے 2 جلدیں لکھی ہیں. انتہائی تحقیق اور انتہائی سلیس اردو، آسان زبان کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں سیرت النبی کی ان 6 جلدوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے.
اور سب لوگ جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، خصوصاً اسلامی تاریخ کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تو وہ اس کتاب کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی کتاب سے ایک سبق لیا گیا ہے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، ہم پہلے پڑھیں گے شبلی نعمانی کے بارے میں، اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے ان کا سبق جو کہ سیرت النبی سے لیا گیا ہے. تو میں پیج نمبر 9 پر ہوں، یعنی کتاب کا شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا شبلی نعمانی، پہلے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سبق پڑھیں گے. محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا. نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا. تو کیا بات ہو گئی؟ محمد شبلی نام تھا اور نعمانی انہوں نے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ان کی عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا. والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا. اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی. آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا. یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا. آپ نے مصر، ترکی، روم، شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتب خانوں سے مواد حاصل کیا. معاف کیجیے گا. ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغائے مجیدی عطا کیا. ان کے ہاں یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا تمغہ، انہوں نے تمغائے مجیدی ان کو عطا کیا. اس میں خطاب بھی ان کا شمس العلماء ہے. انگریز لوگ جب اپنی حکومت میں کسی کو بہت اعزاز بخشتے تھے اور علم کی اعلیٰ درجے پر فائز دیکھتے تھے تو ان کے لیے انگریز حکومت ایک خطاب دیتی تھی جس کا نام تھا شمس العلماء. تو ان کو وہ خطاب بھی ملا اور جب وہ ترکی گئے تو وہاں پر ان کو تمغائے مجیدی عطا کیا. اگلا پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں. مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے. مورخ کا مطلب تاریخ لکھنے والے. آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی اور سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں. تو پیارے بچوں، آپ کو شبلی نعمانی کے بارے میں موٹی موٹی باتیں جو یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں جب مسلمانوں کا علمی انحطاط ہوا اور مسلمان جو ہے وہ غلامانہ طرز کی زندگی گزارنا شروع ہو گئے، ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کا زوال ہو گیا، تو ایسے میں صرف اور صرف جو پہلی شخصیت نمودار ہوتی ہے اس پورے منظرنامے میں وہ سر سید احمد خان ہیں. ٹھیک ہے، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے ایک بیڑا اٹھایا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی کہ مسلمان کسی طرح سے تعلیم میں آگے نکل جائیں. انہوں نے اپنے ساتھ اس زمانے میں جس قدر لوگ قابل تھے اور جن کو اپنی قوم کا درد تھا اور جن کے پاس جو ہے وہ علم تھا، ٹھیک ہے، تجربہ تھا، ان کو انہوں نے اپنے گروپ میں، اپنی ٹیم میں شامل کیا اور پھر ان کو ملا کر مسلمانوں کی علمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے بہت سارے کام کیے. ان کاموں میں اسکولوں کا قائم کرنا، کالجز کا قائم کرنا، یونیورسٹیز کا قائم کرنا، اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے رسالے نکالنا، مختلف قسم کے اخبار نکالنا، ٹھیک ہے. اور تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا کام سر سید احمد خان اور ان کی ٹیم نے کیا وہ یہ کہ بے شمار کتابیں جو پہلے انگریزی زبان میں ہوا کرتی تھیں ان کو انہوں نے اردو میں تصنیف کرایا، ان کے ترجمے کروائے اور مختلف موضوعات پر کتابیں تصنیف خود بھی کیں اور اپنے سارے دوستوں کو اور ساری ٹیم کے جو لوگ تھے ان سے بھی
یہ کہا کہ وہ مختلف کتابیں مختلف موضوعات پر لکھیں. تو شبلی نعمانی بھی دراصل انہی کی ٹیم کے ایک بہت ہی اہم فرد رہے، اور انہوں نے سر سید احمد خان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اس دور میں جب کہ بڑا انحطاط تھا اور بہت مسلمانوں کی کیفیت بہت خراب تھی، اس وقت انہوں نے اپنا رول پلے کیا اور بے شمار کتابیں لکھیں. عربی کے اندر یہ بہت فاضل تھے. اور شبلی نعمانی کے تو آپ اب جب اس کو مطالعے پہ جائیں گے اور شبلی نعمانی کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک آدمی مختلف جوہر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ قانون داں بھی ہے، وہ فلاسفر بھی ہے، وہ شاعر بھی ہے. جی، اب شبلی نعمانی بہت بلند پایا شاعر، اور ان کی جو شاعری ہے آپ عام طور پر شاعرانہ چیزیں جو ہے وہ نظر سے نہیں گزرتی لوگوں کے، لیکن شبلی نعمانی ایک اچھے شاعر بھی گزرے ہیں. ٹھیک ہے، اور بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی. کتابوں کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی اور سوانح مولانا روم، یہ سب کتابیں شبلی نعمانی نے لکھی. ٹھیک ہے، اب ہم جا رہے ہیں اگلے حصے کی طرف، جو ان کا سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سبق دراصل آپ کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اب ہم سبق پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 10 کے اوپر. سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، میں سبق پڑھوں گا، آپ کو کھول کے دیکھیں گے، ساتھ ساتھ ہم تشریح بھی کرتے جائیں گے. کوئی اردو کا لفظ آ گیا، کوئی نیا خیال آ گیا تو ہم اس کو آپ کو بتا دیں گے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، جو مرد لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں صحابہ کو انہو، اور جو خواتین ہوتی ہیں صحابیہ ان کو کہتے ہیں انہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی. خدمت زوجیت کا مطلب بیوی رہی تھی. زوجہ ہم کہتے ہیں بیوی. خدمت زوجیت بیوی کے طور پر خدمت کرتی رہی. زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بات اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ جو پیراگراف ہے یہ اس واقعے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار غار حرا میں وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے نا، کیونکہ پہلی بار فرشتہ آیا اور فرشتے نے جو ہے وہ آپ سے کہا کہ پڑھو. آپ نے بولا میں تو پڑھنا نہیں جانتا. پھر اس نے کہا پڑھو، اور پھر جو ہے وہ گلے سے لگا کے تو کافی دبایا. ایک نارمل آدمی کے لیے یہ سارا واقعہ ڈر کا ہوتا ہے. آپ بہت شدید ڈر گئے اور آپ واپس آئے جب گھر تو آپ کو بخار چڑھ گیا. ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا اپنی بیگم سے کہ لائیں مجھے کمبل اڑا دیں، مجھے چادر اڑا دیں، مجھے بخار بھی کہتے ہیں. یہ بات پھر آپ نے اپنی بیگم صاحبہ سے یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کہی کہ ایسا ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو پھر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی، اور دیکھیے تسلی کے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں کس طرح سے بیان ہوئے ہیں. وہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب اپنے رشتے داروں کو، اپنے خاندان والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مقروض ہے اس کا قرضہ ادا کرنے کی اپنی جیب سے کوشش کرتے ہیں. غریبوں کی اعانت کرتے ہیں. اعانت کا مطلب مدد کرنا. مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. ضیافت کا مطلب انہیں کھانا کھلاتے ہیں، دعوت دے کرتے ہیں. حق کی حمایت کرتے ہیں. جو صحیح ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں.
کیا شاندار الفاظ ہیں، یہ کہہ کر آپ نے کہا کہ خدا آپ کو کبھی مغلوب نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کے بندے کے طور پر آپ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں وہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے ہیں مطابق ہے، لہٰذا خدا آپ کو کبھی بھی مغلوب نہیں کرے گا۔ جو واقعہ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اس واقعے میں خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، یہ تسلی انہوں نے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف میں۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے، فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ درگزر کرتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو پورا سبق ہے یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہمیں کھول کر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ الکبریٰ کیا بیان کر رہی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیوی ہیں یا جو بعد کی بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کر رہی ہیں۔ آگے میں پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے جو بکتے تھے بازار کے اندر، انسان بکتے تھے، اگر مرد ہوتا تھا اسے غلام کہتے تھے، اور عورت لڑکی اگر ہے تو اسے لونڈی کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں، ہنستے اور مسکراتے ہوئے، خنداں کا مطلب کھلے دل سے، مسکراتے ہوئے چہرے سے، یہ نہیں کہ غصے سے یا تھکے ماندے ہو کر نہیں، خندہ پیشانی سے ریلیکس مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتے۔ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان کی زندگی اخلاق سیکھنے کا ایک نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی دراصل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہم بھی ویسے ہی زندگی گزاریں۔ ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں، آپ سب بچے اس کتاب کے ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کریں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا زندگی کا طرز اختیار کیا ہم بھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پیج نمبر 11 پر میں آ گیا ہوں، اور 11 کے اوپر جو ہے وہ دوسرا پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا، کون فرما رہا ہے؟ حضرت علی۔ کس کے وہ فرما رہے؟ اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو بتا رہے ہیں۔ آپ خندہ جبی، خندہ جبی کا مطلب جب بھی ملیں گے اور مسکراتے ہوئے روشن چہرے سے ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبی، نرم ہو، نرم کا مطلب بات میں بڑی نرمی، گفتگی، مہربان طبع، مہربان کرنے والی طبیعت کے معنی، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو ہر وقت دوسرے میں عیب تلاش کرتا رہے، جو دوسروں کی برائی ڈھونڈتا رہے، اسے ہم کہتے ہیں عیب جو، یعنی عیب جو اور تنگ گیر نہیں۔ تنگ گیر کا مطلب ہوتا ہے جو دوسروں کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تنقید۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی۔ نمبر 1 بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑنا۔ کیا شاندار بیان، کیا شاندار بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا 3 باتیں دور کرنی تھی؟ بحث و مباحثہ، ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، پیارے بچے دیکھ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمارے سامنے رکھی ہے گزارنے کے لیے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، فیاض کسے کہتے ہیں؟ جو پیسے خرچ کرتا ہے، اسے فیاض کہتے ہیں۔ نہایت فیاض، نہایت راست ہو، راست ہو کا مطلب سیدھی بات کرنے والا، اینچ پینچ الٹی سیدھی تیری میری بات نہیں، نہایت راست ہو، سیدھی بات کرنے والے، نہایت نرم طبع، ٹھیک ہے، یعنی بات چیت میں طبیعت میں انتہائی نرم، اور نہایت خوش صحبت۔ خوش صحبت کا مطلب دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو خوشگوار طریقے سے ان کو انٹرٹین کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اگر کوئی دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، اچانک دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا۔ صحیح، یعنی پہلے پہل جو دیکھتا تو ایسا، کیونکہ وہ نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا یہی رتبہ لوگوں کے لیے بہت مرغوبیت کا سبب بنتا ہے۔ پہلی بار جب کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا، کی مجلس میں بیٹھتا تو اس سے مرعوب ہوتا، لیکن جیسے جیسے اس کی نشستیں بڑھتی، جیسے جیسے اس کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتا تو ان سے محبت کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ پیراگراف ختم ہو گیا۔ میں پیج نمبر 11 پر ہی نیچے آپ کو بک کے اندر ضرور لکھیں۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی آپ نے ان کو گود میں پالا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، یعنی نرم بات کرنے والے تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، یعنی ذلیل نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، دوسروں کا شکریہ ادا کرتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ جیسا بھی کھانا آپ مل جائے آپ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کھانے کو تناول فرما، تناول کا مطلب اسے کھا لیتے۔ پیج نمبر 12 پر میں چلا گیا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی ایک صحابی کی یادداشت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہے کہ میں جب بھی ان سے ملا ہوں وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ متانت کا مطلب سنجیدہ، چھچورا پن نہیں، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے
خود سلام و مصافحہ کرتے، کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے روکنا پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹائے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑ۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانوں کا مطلب یہ جو گھٹنے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہو۔ خوبصورت طرز ہے دوستوں میں بیٹھنے کا، دوستوں سے بات کرنے کا، محفل میں بیٹھنے کا، مجلس میں بیٹھنے کا، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں تک آج کی کلاس میں آپ کو یہاں تک پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسی کو جو ہے وہ آگے بڑھا